دوستو آسمان خاموش تھا، مدینے کی گلیوں میں سناٹا طاری تھا، لیکن ایک گھر تھا جہاں آہیں گونج رہی تھیں، سسکیاں اٹھ رہی تھیں اور ایک مظلوم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر کے اثر سے تڑپ رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ امام حسن جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے چوسا کرتے تھے، جنہیں اپنے گلشن کا پھول کہا کرتے تھے، جنہیں چادر میں چھپا لیا کرتے تھے، انہی ہستی کو ایسا زہر دیا گیا جس نے جگر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ دوستو، یہ ایک درد بھری کہانی ہے۔ یہ کوئی عام زہر نہ تھا، یہ زہر ہیرا پیس کر پانی میں ملایا گیا تھا۔ وہی پانی جو پیاس بجھاتا ہے، وہی پانی امام حسن کے جسم میں قیامت برپا کر رہا ہے۔ دوستو، یہ 27 صفر کی رات تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے تھے۔ درد کی شدت سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر دل میں ایک نورانی سکون بھی تھا، کیونکہ خواب میں نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ آپ نے بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، زینب، میں نے نانا جان، اماں فاطمہ اور ابا علی کو خواب میں دیکھا، وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے زہر دیا گیا ہے، مجھے تماچے مارے گئے ہیں، میری بے حرمتی کی گئی ہے، میرے جائے نماز کھینچا گیا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسن، صبر کرو، بہت جلد ہمارے پاس آ رہے ہو۔ دوستو، یہ وہ زہر حضرت امام حسن کے جسم میں اترا تو ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70 سے 80 حتیٰ کہ 100 سے زائد ٹکڑے حضرت امام حسن نے کہہ کر کے نکالے۔ دوستو، جب آپ کہہ کرتے تو وہ جگر کے ٹکڑے برتن میں آ گرتے، سوچئے کیسا منظر ہوگا۔ وہ نواسا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر اٹھایا، آج کہہ کے ساتھ خون اور گوشت کے لوتھڑے گرا رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخ نکل گئی، گھر آہوں سے گونج اٹھا۔ حضرت امام حسن نے بہن کو تسلی دی، زینب گھبراؤ نہیں، وقت قریب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ آئے، بھائی کی حالت دیکھی، تڑپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو نہر کی طرح بہنے لگے۔ حضرت امام حسن نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، بھائی، مجھے کئی بار زہر دیا گیا، جگر کو جلا کے رکھ گیا۔ حضرت امام حسین نے پوچھا، کون ہے قاتل؟ فرمایا، اگر میں نے نام لیا قتل کر دو گے، اور شک پر قتل حرام ہے، اللہ سب سے بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ کہ دوستو، یہ دنیا کیا مظلومیت کی انتہا تھی، زہر دے کر مارا جا رہا ہے اور پھر بھی بدلہ لینے کا اختیار اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ دوستو، حضرت امام حسن نے فرمایا کہ بھائی حسین، جب میرا جنازہ اٹھے تو میری خواہش ہے کہ مجھے میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ اگر وہ لوگ رکاوٹ ڈالیں تو مجھے حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دینا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ 28 صفر کو مدینہ کا سورج بھی شرمناک لگ رہا تھا۔ دوستو، جب جنازہ اٹھایا گیا تو روضہ رسول کی طرف لے جانے لگے تو مروان بن حاکم، وہ بدبخت جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی تھی، سامنے آیا، راستہ روکا اور کہا، میں انہیں یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس نے حکم دیا، تیر چلاؤ، اور پھر وہ منظر دیکھنے کو ملا جو تاریخ کے ماتھے پر دھبا ہے۔ نواسۂ رسول کے جنازے پر تیروں کی بارش، اور تیر آپ کے کفن کو چیر گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت زینب نے کہا، میں نے اپنی ماں کے دونوں بیٹوں کے جنازے دیکھے، حسن کو 2 کفن نصیب ہوئے، حسین کو 1 بھی نہیں۔ دوستو، پھر آپ کو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ یوں ایک شہادت کا خاتمہ ہوا، لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک جسم کی موت نہ تھی، بلکہ حق، صبر اور قربانی، برداشت اور امت کے اتحاد کی علامت تھی۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر کریں، شکریہ، السلام علیکم۔